بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ایمبیسڈر طارق ضمیر نے اس سے پہلے جو ایپیسوڈ کنڈکٹ کیا ڈاکٹر امجد ثاقب کے سلسلے میں، ہمارے لیے وہ ایک آپ یوں سمجھے کہ تعلیم کا ذریعہ بنی. وی ور انلائٹنڈ. اس ایپیسوڈ میں ہم کچھ ان پہ ڈاکٹر صاحب آپ پہ سوالات کی بھرمار کریں گے، اور اب چونکہ پینل ذرا مختلف ہے تو وہ آپ دیکھیں گے سوالات کی نوعیت بھی مختلف ہوگی. لیکن اس سے پہلے کہ میں فلور جو ہے وہ اپنے دو کولیگز ایمبیسڈر ریاض بخاری جو کہ ایکسٹریم رائٹ پہ ہیں اور ایمبیسڈر عمران یاور جو کہ ان کے ساتھ ہیں وہ کروں، میں یہ بتاتا چلوں کہ ایمبیسڈر طارق ضمیر نے ڈاکٹر صاحب کے جو اچیومنٹس ہیں ان میں ان کو جو جس طرح سے ایکنالجمنٹ ہوئی، ان کو جو ایوارڈ ہے اور اب وہ نامنی بھی ہیں نوبل کے لیے، تو اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ رومن میگسے سے ایوارڈ مل چکا ہے جو کہ ایشیا کا نوبل پرائز سمجھا جاتا ہے، اور سیکنڈلی ان کے جو ہے کامن ویلتھ پوائنٹ آف لائٹ ایوارڈ ان کو مل چکا ہے. تو یہ نہ صرف ڈاکٹر صاحب ان کی آرگنائزیشن اخوت اس کے لیے اعزاز ہے بلکہ ملک کے لیے اعزاز ہے. ہمارے ملک کے بارے میں جس طرح کے خیالات جو ہے دنیا بھر میں پھیلائے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب یقیناً ان کے لیے ایک مناسب جواب ہے جو وہ جواب جس طرح سے دیتے ہیں. تو اس سے یہ نہ صرف ہمارے ملک کی عزت کے لیے بہت بڑی بات ہے بلکہ یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے. تو میں اب آتا ہوں سوالات کی طرف. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اخوت اس کے جو بہت زیادہ اب ماشاءاللہ پچھلے 20 سال میں آپ کی بڑی اچیومنٹس ہیں اور بہت محنت ہے، یقیناً یہ محنت کا ثمر ہے اور اس کا آپ کو ریوارڈ ملا اور دنیا نے دیکھا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو چونکہ آپ ایک بحیثیت ایک فلاحی ادارہ کے آپ ہیں، لیکن گورنمنٹ بھی بعض کام کر رہی ہے، مثلاً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، احساس پروگرام ہے، یہ بھی ہیں. یہ کیا یہ ڈپلیکیشنز نہیں ہیں یا ان میں اگر ہونا چاہیے تو کہیں سینرجی اگر آ جائے جس کے تحت کوئی ایسا ہو سکے کہ لگے بڑے یعنی پورے ملک میں پتہ چلے کہ اس ملک کے اندر جو فلاحی کام ہیں وہ بہت زیادہ ہے، چونکہ پاکستانی ویسے بھی جو ہے موسٹ چیریٹیبل نیشن سمجھی جاتی ہے. تو اس تناظر میں اگر آپ تھوڑا انلائٹن، اور میں معافی چاہوں کیونکہ میرے دو پینلس وہ بھی اور انہوں نے بہت سارے سوالات ان کے، تو اس کا مختصر جی میں بالکل میں دوائن صاحب آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو یو اینڈ دا نیو پینل. جی تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ اور زیادہ مشکل سوال کریں گے مجھ سے، بل یہ جو سوال ہے نا آپ کا وہ بڑا اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی خاص طور پر غیر ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہاں پر ترقی کے 3 پلیئرز ہوتے ہیں. ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر، ایک ہے پبلک سیکٹر اور ایک ہے سول سوسائٹی. یہ تینوں پلیئرز اگر کام کریں گے تو وہ ملک ترقی کرے گا. اب ان تینوں میں سینرجی بھی ہونی چاہیے، کولیبوریشن بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے اپنے طور پر ہر اس پلیئر کو محسوس کرنا چاہیے یا اندازہ کرنا چاہیے یا اسیس کرنا چاہیے کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے، کیا کیپیبلٹی ہے. حکومت کا کام ہے ریگولیشنز، حکومت کا کام ہے انیبلنگ انوائرمنٹ، حکومت کا کام ہے ریسورسز دینا. سول سوسائٹی کا کام ہے کمپلیمنٹ کرنا، سپلیمنٹ کرنا جہاں حکومت نہیں پہنچ سکتی یا حکومت کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ جاب کریشن ہے، انڈسٹریل گروتھ ہے، ایکسپورٹ ہے، امپورٹ، باقی ساری چیزیں. بدقسمتی سے پاکستان میں ان تینوں کے درمیان ابھی تک وہ ہم آہنگی اور سینرجی کریٹ نہیں ہوئی. پبلک سیکٹر جو ہے نا وہ اوور شیڈو کرتا ہے، اوور ویلم کرتا ہے، وہ اعتماد نہیں کرتا. وہ مجھے کہنے دیجئے، میں خود چونکہ سول سروس سے ہوں، کہ وہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وی آر دی بیسٹ، حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ جائیں جا کر سول سوسائٹی سے پوچھیں کہ وٹ کین وی ڈو فار یو. ان کو پارٹنرز اپنا بنائیں، ان پر اعتماد کریں، ان کو ریسورسز دیں. مثلا اسکول ہیں، پرائمری اسکولز ہیں، ایجوکیشن ہے، یہ بہترین کام کر سکتی ہے سول سوسائٹی. آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ آپ سنی یونیورسٹیاں بنا لیں یا کچھ اور چیزیں بنا لیں. یہ کام جو ہے سول سوسائٹی کے حوالے کر دیں، ریسورسز ان کو دیں، اور اوپر سے بیٹھ کر ریگولیٹ کریں، مانیٹر کریں
ایفیشنسی لے کر آئیں, اس کو افیکٹو بنائیں. اس طرح سے بہت سارے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں, پہلی چیز. دوسری آپ نے فرمائی کہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں تو ان کو آپس میں کس طرح سے جوڑ کر ہم زیادہ پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا جو پہلے احساس تھا, یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو اتنے ہی اہم ہیں لیکن وہ این جی اوز نہیں کر رہے. مثلا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا کرتا ہے, اس نے 7 ملین خاندانوں کو رجسٹر کیا ہوا ہے اور ان کو ماہانہ ایک وظیفہ ملتا ہے. یہ وظیفہ بھی ضروری ہے کہ ان بچوں کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے, ان کو کھانا صحیح نہیں ملتا, ان کو باقی جو زندگی کی جو اعلیٰ جو ان کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. این جی اوز یہ کام نہیں کر رہی. مثلا اب ہم مائکرو فائنانس کرتے ہیں, اب ہم یہ کہتے ہیں حکومت کو کہ آپ کے ان 7 ملین میں سے ہر سال کچھ لوگ گریجویٹ کرنے چاہیے, پھر وہ ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں, ہم ان کو گرانٹس نہ دیں, ہم ان کو قرض حسن دیں, پھر ہم ان کو کچھ تربیت بھی دیں, پھر ہم ان کو کچھ اور سہولیات بھی دیں. تو یہ جو انگیجمنٹ اور ڈائلاگ ہے بدقسمتی سے اس کی کچھ کمی ہے. تو جو ہم اپنے اپنے رول اور اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے, اسی طریقے سے ہم تینوں ایکٹرز کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں گے, اور اس میں حکومت کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے. حکومت کو ٹرسٹ کرنا چاہیے, حکومت کو ریسورسز دینے چاہیے, حکومت کو لاز ایسے نہیں بنانے چاہیے جس میں سفوکیشن ہو این جی اوز کے لیے کام کرنا. اور حکومت کو تھوڑا سا ذرا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ خود جا کر کیوں نہیں پوچھتے حکومت کے جو ہمارے دوست ہیں کہ کسی بھی ادارے سے کہ بھی آپ کے کیا مسائل ہیں, ان کو کیوں ان کے دروازے پہ آنا پڑتا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایمبیسڈر ریاض بخاری, آپ. شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھا سیشن آپ کا پہلا تھا جس میں بڑی آپ نے ڈیٹیل سے کے ساتھ اپنے اخوت کا تعارف بھی کرایا, اس کی سروسز بھی. آپ ماشاءاللہ اکثر بیرونی دنیا میں جاتے ہیں, پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ آپ کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے اور وہ آپ کے ریگولر ڈونرز بھی ہیں. اس حوالے سے میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا پاکستان ایمبیسیز کے ساتھ بھی بڑا کانٹیکٹ رہتا ہوگا, کیسا ایکسپیرینس رہا یہ؟ دیکھیں سر, آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی جو بیرون ملک رہتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, اور ایک یہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں جو حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. جہاں تک ایک عام پاکستانی ہے سر, وہ بیرون ملک رہتے ہوئے بھی پاکستان میں رہتا ہے, پاکستان کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے, پاکستان میں اچھی بری خبر اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. یہاں سے مایوسی کی خبر جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے, یہاں سے خوشی کی خبر جاتی ہے تو وہ پھولا نہیں سماتا. تو میں نے جتنے بھی جگہوں پر گیا ہوں میں نے پاکستانیوں کو کچھ مایوس پایا. ان کو جو خبر ملتی ہے وہ خبر کو اچھی خبر نہیں ہوتی, وہ جو میڈیا کے ذریعے سے ان تک پہنچتی ہے. لیکن میں جب ان کو کہتا ہوں کہ بھئی دیکھیں آپ مایوس ہیں لیکن ہم نے 50 لاکھ خاندانوں کو قرضہ دیا اور اس کی واپسی کی شرح 99.9% ہے, یہ کیسا پاکستان ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ پاکستان بددیانت ہو گیا ہے, پاکستان جھوٹا ہو گیا ہے, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ میں آپ کو ایک نیا پاکستان دکھا رہا ہوں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو امید کی ایک کرن دکھائی ہے, ان کو ایک یقین کی کیفیت ملتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ پھر ہماری مدد کرتا ہے, وہ شوکت خانم کی مدد کرتا ہے, وہ سیلانی کی مدد کرتا ہے, وہ ایس آئی یو ٹی کی مدد کرتا ہے, وہ انڈس اسپتال کی مدد کرتا ہے. اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ جو سول سوسائٹی انسٹیٹیوشنز ہیں پرابیبلی دے آر ڈوئنگ بیٹر دین گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. یہ میں ایک مشاہدہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جی بھر کر ہماری مدد کرتا ہے. گو ہم سب تک نہیں پہنچ پائے لیکن بہرحال جہاں تک جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں, اور ہم ان کو نہ صرف وہ مدد کرتے ہیں بلکہ ہم ان کو ان کے ٹرسٹ کو ریسٹور کرتے ہیں, اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. وہ مایوسی کے ساتھ آتا ہے ہمارے پاس, لیکن جب ہماری باتیں سنتا ہے, یہ کہانی سنتا ہے, تو اس کو ایک یک گنا تسلی ہوتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو مشنز وہاں پر کیا کرتے ہیں. دیکھیں انفرادی سطح پر میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے محبت ملی. جس بھی وزیر صاحب کے پاس یا کونسلر کے پاس ہم گئے, انہوں نے ہمارے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا, اس پیغام کو پھیلایا,
पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से कि चूँकि मैं भी सिविल सर्विस से हूँ, कुछ मेरे बैचमेट्स, कुछ दोस्त आगे पीछे, इस हवाले से तो मैं आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल और अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मुझे इंस्टीट्यूशनल कोई अरेंजमेंट ऐसा नज़र नहीं आया कि हमारे वहाँ पर जितनी भी एम्बेसीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को मुतारफ़ करवाया हो अपनी उस कम्युनिटी में। मतलब देखिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ शौकत खानम की, अनपीरियबल इंस्टीट्यूशन, इंडस अस्पताल का बजट जो है ना वो हुकूमत बलूचिस्तान के सेहत के वजह से बड़ा है, SIUT है, फिर सैलानी ट्रस्ट क्या करता है, फिर ईदी फाउंडेशन क्या करती है, फिर मतलब बेपनाह अदारे हैं, फाउंटेन हाउस क्या करता है, इसी तरीके के बेशुमार अदारे हैं। कोई मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए जो कम्युनिटी अटैचीज़ हैं, या कोई और तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें वो पाकिस्तान की सबसे मुस्बत तस्वीर है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज देना है, किसी गुलकार को बुला लें, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें। अब सॉफ्ट इमेज ये नहीं है, सॉफ्ट इमेज ये है कि कंपैशन को बताया जाए कि पाकिस्तान में कितनी कंपैशन है, पाकिस्तान में देने वाले कितने लोग मौजूद हैं पाकिस्तान तो ये इस मामले में तो सवाल उठता है कि हमारे NGOs जो हैं उन्होंने कितना सेंसिटाइज किया है। जी, मतलब दोनों तरफ से ये नहीं एक तरफा तौर पर तो शायद नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है एक्सेप्ट फॉर यू, जब मैं UAE में था वहाँ किसी ने विज़िट नहीं किया था, और तेहरान में तो कोई आया ही नहीं, और तेहरान में हमारी कम्युनिटी ना होने के बराबर है ईरान के अंदर। तो ये चीज़ें ये है, इट टेक्स टू टैंगो। ऑब्वियसली सर देखें, ये म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी सब जगह पर अपना पैगाम पहुंचाएं, लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत और माजरत के साथ कहूँगा कि ये ज़्यादा देखें, एक कॉलोनियल माइंडसेट हमारे यहाँ सिविल सर्विस में है। लोग अफसरों के पास जाते हुए थोड़ा सा घबराते हैं, तो क्यों ना हम अपने खौल से निकल कर जाकर एक हाथ आगे बढ़ाएं। तो मैं इसमें थोड़ा सा ये कहूँगा कि हमारे ये सिर्फ ये मैं आपके इस एम्बेसीज़ के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं विद इन कंट्री भी यही बात कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं। हमारा जो इनकम टैक्स का कमिश्नर है ना, वो क्यों डाउट करता है किसी NGO के ऊपर। हमारा जो पुलिस ऑफिसर है वो क्यों डाउट करता है कि यार इनके तो कोई अपने मकासद हैं, अल्टीरियर मोटिव्स के साथ ये काम करे। ये डायलॉग एंगेजमेंट जो है मैं एक पॉजिटिव अंदाज में नहीं, आपने बहुत सही किया और ये होना चाहिए। इमरान, मैं आपकी तरफ आता हूँ। Thank you very much, Asif. Sir, once again on my behalf, please, you are most welcome and we are very happy to have you with us. सर, मैं डायरेक्टली आना चाहता हूँ आपके मैनेजमेंट साइड पे। आप मुझे ये बताएं, ये जो आपका क़ुव्वत इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है, फैल रही है। आपके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है, स्कूल का इंस्टीट्यूशन है, आपका ट्रांसजेंडर्स के लिए है। मुझे ये बताएं, इसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी वो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि आपके जो मैंने आपके उसमें पढ़ा देखा, आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं। इवन इफ़ यू मिनिमाइज़ इट टू द लोएस्ट, फिर भी काफ़ी एक्सपेंडिचर है। और वॉलंटियर्स कितना कुछ देते हैं, कैसे देते हैं, ये कुछ आपका सिस्टम है इसको मैनेज करने का? देखिए सर, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेंसेस देखे जाते हैं विद प्रोपोर्शनेट टू आप काम कितना कर रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा बड़ा काम करते चले जाएंगे, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते चले जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अखुवत इस चीज़ पर खड़ा है कि मुआशरे में 2 तरह के लोग हैं, एक तरफ देने वाले और एक तरफ लेके वापस करने वाले। हमने जब ये काम शुरू किया था अखुवत का 20 बरस पहले, तो ये 2 एजम्पशंस थी कि मुआशरे में देने वाले भी मौजूद हैं और लेके वापस करने वाले भी मौजूद हैं। लोग कहते थे देने वाले नहीं हैं और लेके वापस करने वाले भी नहीं हैं। तो हमने इस एजम्पशन पे 10-20 हज़ार रुपये से ये काम शुरू किया, तो आज 162 अरब पे पहुंच गए। एब्सोल्युटली। और इसका मतलब 2 है कि जो दोनों एजम्पशंस दुरुस्त थी, देने वाले भी मौजूद हैं तब भी 162 अरब पे पहुँचे, और लेके वापस करने वाले भी मौजूद हैं कि 99% रिकवरी है। तो जब तक ये दोनों एजम्पशंस दुरुस्त रहेंगी, अखुवत ज़िंदा रहेगी,
जिस दिन ये एजम्पशन ख़त्म हो जाएगी ये क़ुव्वत नहीं चलेगी। वो डिलीवरी पे भी तो डिपेंड करता है ना कि आपने डिलीवर भी किया। बिल्कुल किया। अगर डिलीवर ना कर पाते तो लोगों का कैसे एतमाद करते? ना तो बनता। क्रेडिबिलिटी, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी गुड गवर्नेंस, तो अदारे सर ये मुझे कई दफ़ा ये ऑक्सफोर्ड में ये सवाल हुआ कि आप सस्टेनेबल नहीं हैं, कि आप डोनेशंस पर आपका इन्हसार है। तो हम कहते हैं कि देखें, आपने अगर मुस्लिम सोसाइटी को समझा हो, एक शख्स 1 लाख रुपए अगर एक साल में देता है तो उसने अगले साल भी देना है, उसने उससे अगले साल भी देना है। जब तक आप क्रेडिबिलिटी से काम करते रहेंगे, वो नहीं देगा तो उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा। तो इस अमर पर ये पूरा का पूरा निज़ाम है कि देने वालों की कोई कमी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी सर चीज़ ये कि हमारी कॉस्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस। हमारे अंदर वॉलंटियरिज्म, हमारे 7,000 एम्प्लॉइज़ हैं, 70,000 हमारे वॉलंटियर्स हैं। कोई हमें ट्रेनिंग्स देता है, कोई हमें मार्केटिंग में सपोर्ट देता है, कोई हमारे बच्चों को पढ़ाता है, कोई हमारे लिए एम्बेसडर के तौर पे काम करता है। अखुव्वत इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ नेसेसरी कॉम्पनसेशन एंड वॉलंटियरिज्म। तो वो ज़ाहिर है हम अपने मुलाजमों को सैलरी तो देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो वॉलंटियर सपोर्ट भी देते हैं। तो गुड गवर्नेंस के जितने असूल हैं सर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, हम देखें कोई और अदारा हो जिसमें लोग पढ़े लिखे ना हों और वो सस्टेनेबल ना बना सकें अपने अदारे को, तो उनको तो आप माफ़ी दे देंगे। लेकिन हम और हमारे दोस्त जो मोस्टली सिविल सर्विस से आए हैं, हमें तो पता है ना कि पब्लिक मैनेजमेंट के क्या असूल हैं, ठीक पर एक बाकायदा अदारा कैसे सर मुझे इसी सिलसिले में सिर्फ विद योर परमिशन एक सप्लीमेंट्री सा क्वेश्चन है कि आपने अभी तक यू हैव डिस्पर्स्ड 162 बिलियन रुपीस। ये जो आपने जिन लोगों को दिए, क्या वो उन्होंने वापस आके कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिससे जो और बोरोवर्स हैं उनके लिए फ़ायदा हो, कोई जॉब क्रिएशन का सबब बना हो, कोई इस किस्म के? देखिए सर, ये जो है ना कर्जे दिए गए हैं, इनकी एवरेज लोन साइज़ 40-50 हज़ार रुपये। 40-50 हज़ार रुपये में आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कोई 2, 4, 5, 6, 7 लोगों को जॉब देगा, लेकिन कम से कम 1 से 2 जॉब्स वो क्रिएट करता है, नंबर 1। नंबर 2 सर ये है कि सबसे खूबसूरत बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब हम उसको कर्ज़ देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि देखो आज तुम कर्ज़ा लेने वाले हो, हम तुम्हारे अंदर एक कर्ज़ा देने वाला हमें नज़र आ रहा है। अल्टीमेटली जब तुम इससे बेनिफिट लोगे तो फिर तुम खुद किसी की सपोर्ट करोगे। वुड यू बिलीव सर कि हमारे 70% ये पुअर डोनर्स जो रेडी चलाते हैं, गधा गाड़ी चलाते हैं, फल बेचते हैं, ग्रॉसरी स्टोर है, औरतों ने ब्यूटी पार्लर बनाए हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, 70% लोग हमारे डोनर्स बन चुके हैं। वो महीने के बाद जब आते हैं हमारे पास तो 2,000 रुपये की किस्त देते हैं, साथ वो 15, 20 या 30 रुपये देते हैं कि मैंने हर रोज़ 1 रुपया सेव किया कि मैं लेने से देने वाला बनना चाहता हूँ। और सर क्या आप बिलीव करेंगे कि पिछले साल इन गरीब लोगों ने, जिनको हम कोई अहमियत ही नहीं देते, उन्होंने हमें 35 करोड़ रुपए की डोनेशन दी, ये कह के कि ये आपके रिवॉल्विंग फ़ंड का हिस्सा बन जाए या आपके तालीमी प्रोग्राम पे खर्च हो, कि हम चाहते हैं हमारा शुमार लेने वालों में नहीं हो, देने वालों में। तो फ्यूचर में यही लोग हमें सस्टेन करेंगे। दिस इज़ दी रेसिप्रोसिटी ऑफ इकोनॉमी। हमने इकोनॉमिक्स को एक नया आहंग देने की कोशिश की है, जहाँ पर इकोनॉमिक्स के असूल ख़त्म होते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मार्केट शेयर, मेरा प्रॉफिट, मेरी दौलत, मेरी सब कुछ। हम कहते हैं जहाँ इकोनॉमिक्स ख़त्म होती है वहाँ से मवाख़ात शुरू होती है। तो हमने इस पूरे मुआशरे के इस कल्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज़ रेसिप्रोसिटी। आज एक तरफ विशेष आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो आपके जिनको आपने जो दिया, जो पहले आपसे बोरो कर रहे थे, वही आपको अब वो हमें भी कर रहे हैं और हमें बताए बगैर वो अपने मोहल्ले में किसी और से मुआखात भी कर रहे हैं, किसी और की मदद भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, विशियस साइकिल के मुकाबले में सर एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो रहा है। वाह, बहुत ज़बरदस्त है। बुखारी साहब, आपके आने से पहले मैं एक जी छोटा सा और इसके यानी इसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपका एक जो शोबा है उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी लुक आफ्टर किया जाता है, और ये हमारे माशरे का सबसे मेरे ख्याल में
شاید یہ لفظ اسٹرانگ ہوگا، دھتکارا ہوا طبقہ ہے، صحیح بات. اور اس کی طرف یعنی اگر کوئی لگتا ہے نہ حکومت کی طرف سے پہلے کبھی ایسے غور ہوتے رہے ہیں، اور نہ اب بھی وہ ہے، اور سوسائٹی بذات خود اس کے اندر ایک کیلسنس پایا جاتا ہے. آپ لوگوں نے اس میں بیڑا اٹھایا، ذرا اس کے بارے میں مختصراً بتائیے تاکہ پھر میں بخاری جی صاحب بالکل سر، آپ نے بہت اہم بات کی. میں صرف تھوڑے سے پس منظر کے طور پر ایک بات بتا دوں کہ غربت پیسے سے محرومی ہے کا نام ہے، تعلیم کے نہ ہونے کو غربت کہتے ہیں، دوست نہ ہونا غربت ہے، ماں باپ کا نہ ہونا غربت ہے، گھر کا نہ ہونا غربت ہے، شناخت کا نہ ہونا غربت ہے، اور جو ان تمام امراض کا شکار ہے وہ کتنا غریب ہوگا. صحیح بات. یہ ہے وہ ٹرانسجینڈر. تو ہم نے ان کے لیے سر 2 طرح کے پروگرامز بنائے ہیں. پہلا ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم نے پورے ملک میں تقریباً 2000 ٹرانسجینڈرز جن کی عمر 45 برس سے زائد ہے ان کو رجسٹر کیا ہے، کیونکہ اس عمر میں وہ تمام تر دکھوں اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. ایڈز ان کو ہے، ڈائبٹیز ان کو ہے، ڈپریشن ان کو ہے، اسکیزوفرینیا ان کو ہے، اسکن ڈس آرڈرز ان کے ہیں، بینائی ان کی نہیں ہے، بہرا پن ان کو ہے. ان کو ہم یہ بھی سہولیات فراہم کرتے ہیں صحت کی، ساتھ کچھ اسٹائپنڈ دیتے ہیں. اچھا، پھر ہم نے کہا کہ ابھی اب اس سے اگلا بھی قدم ہونا چاہیے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ. تو ہم نے کہا کہ ہم 11-12 برس کی عمر میں ایسے بچوں کو جن کو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں یا بے اعتنائی برتتے ہیں یا وہ گرو کے قابو میں چلے جاتے ہیں، گرو ایک انسٹیٹیوشن ہے جی. ان کو کم عمری میں لے کے اپنے راستے پہ لگا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایک پاکستان کا، شاید میں نے تو تھوڑی ریسرچ کیا، مجھے تو کہیں اور نہیں ملا دنیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں، ایک پہلا ایکسکلوسیولی ٹرانسجینڈر اسکول بنائیں، ریزیڈینشیل انسٹیٹیوشن بنائیں جس میں یہ بچے آئیں، ان کی افتاد طبع کے مطابق ہم ان کی تربیت کریں. ان کے بھی تو کچھ ایسپیریشنز ہیں، ان کی بھی کچھ باڈی کی نیڈز ہیں، کچھ ان کی بھی روحانی ضروریات ہیں. ہم سائیکالوجسٹ رکھیں، سائیکیٹرسٹ رکھیں، سوشیالوجسٹ رکھیں. ان کو جس عمر میں کم عمری یا کم سنی میں وہ گرو کے ہاتھ کا شکار بن کر معاشرے کی سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں، سیکس ورکرز بن جاتے ہیں، کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں، اسی عمر میں ان کے بچپنے کو، ان کی معصومیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے اسکول میں یہ بتائیں کہ سوسائٹی کو کس طرح سے سینسٹائز کریں؟ سوسائٹی کیسے ان کو، آپ ان کو 4-5 سال پڑھا دیں گے، اس کے بعد آپ ان کو سوسائٹی کا ایک حصہ کیسے بنائیں گے، وہ بھی ہماری سر میں آپ کو سوسائٹی کا. بتائیں، ہم نے اپنی سوسائٹی کے بارے میں بہت غلط تصورات رکھے ہوئے ہیں. ہم بہت اچھے لوگ ہیں، بہت درد مندی ہے ہمارے ہاں. صرف یہ ہے کہ ہمیں صرف لوگوں کو سینسٹائز کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ دے آر آلسو ہیومن بینگ، یہ ہمارے قومی وجود کا حصہ ہیں، یہ بھی قدرت کی حسین ترین مخلوق ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے درجنوں ٹرانسجینڈرز کو نوکریاں دلوائی ہیں. پہلے لوگوں نے ناک بھون چڑھائے، لیکن پھر جب ہم نے ان کو بتایا کہ یہ تو سب سے خوبصورت انسان ہے، قدرت کی تخلیق ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک واضح پلان بنتا جا رہا ہے کہ ہم ان کی انٹری انٹو سوسائٹی کیسے کریں گے، ٹالرنس کیسے ہم نے. یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹالرنس نہیں ہے. ہم جس آدمی کی بصارت نہیں اسے کانا کہہ دیتے ہیں، جو چلنے میں تھوڑا سا لنگڑا کے چلتا ہے اس کی شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں لنگڑا کہہ کے. وہ اس کی خدا نخواستہ کوئی اس کو یہ تو نہیں کہ ہم اس کو اپنے حلقہ احباب سے ہی نکال دیں. تو یہ ایک لمبی سٹرگل ہے، اس میں آپ کی ضرورت ہے، آپ جیسے دانشوروں کی ضرورت ہے. جی یقیناً، آپ بتائیں گے تو ہم لوگوں کو. ریاض آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو ہم بھی اس میں کھو جاتے ہیں. میڈیا کو دیکھتے ہیں تو عجیب عجیب سی خبریں آتی ہیں. آپ ماشاء اللہ اتنا اچھا پکچر اپنی سوسائٹی کی پیش کرتے ہیں کہ 99.9% جہاں ریٹرن ہو اور ہم کہیں جی وہاں کرپشن بہت زیادہ ہے، یقین نہیں آتا. پھر ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا، وہ آپ نے مسجد کا جو پریمیسز ہے اس کا جو استعمال ہے اپنے جو انٹرسٹ کو ایڈوانس کرنے کے لیے. آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ well recognized step taken by your organization. اس کے ساتھ ساتھ آپ پر تنقید بھی ہوتی ہے. ابھی آپ نے ایک MOU سائن کیا CSA لاہور کے ساتھ، ینگ آفیسرز کو آپ پہلے دن ہی یا پہلے ہفتے ہی آپ نے پھینک دیا ان کو غربت میں. کیسا ایکسپیرینس رہا وہ؟ سر مسجد کی حد تک تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. جب تک آپ ڈیولپمنٹ کو انڈیجنس انسٹیٹیوشنز کے ساتھ لنک نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے.
یہ بلو پرنٹ اپروچ ہے کہ جی یورپ میں یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، ایسے کر لیں ایسے کر لیں. پھر مسجد جو ہے وہ سیٹ آف گورننس تھی کبھی، وہاں پر علم بھی سکھایا جا سکتا ہے، عبادت بھی ہے، سب کچھ ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو ہم نے ہماری کاسٹ بھی کم ہوتی ہے، ایک روحانیت بھی آتی ہے، اور اس میں ایک عجیب طرح کی ایک کیفیت کا احساس ہوتا ہے. وہ بڑا اس کو وہ ایک لمبا ڈسکشن ہے، وہ میں اس کے اوپر بات زیادہ نہیں کروں گا. دیکھیں ایک موجودہ ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی عمر رسول نے ایک غیر معمولی کام کیا. اس نے کہا جی آج پہلی 13 تاریخ کو یہ اکیڈمی میں آ رہے ہیں، تو میں نے ان کو پڑھانا نہیں ہے، یہ پڑھ لکھ کے آئے ہوئے ہیں، یہ امتحان دے کے یہاں پر پہنچے ہیں. ان کو اکنامکس بھی آتی ہے، سوشیالوجی بھی آتی ہے، پولیٹیکل سائنس بھی آتی ہے، لیکن ان کو غربت کے بارے میں معلومات نہیں ہے. ساری زندگی انہوں نے جس شخص کے لیے کام کرنا ہے یہ اس سے کٹ آف ہیں. دیکھیں سول سرونٹ نے کیا کرنا ہے ساری زندگی؟ غریب آدمی کے مسائل حل کرنے، اس ملک سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، اس ملک میں سماجی ترقی لانی ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے بچے ہیں، اسکول کیوں وقت پہ نہیں کھلتا، پانی کیوں بند ہے، صاف پانی کیوں نہیں آتا، گلی کیوں ٹوٹی ہوئی ہے، تھانے میں کیا ہو رہا ہے، ٹیچر وقت پہ اسکول کیوں نہیں آتا، ان کے ماں باپ کو کیا چاہیے، گھر میں روٹی پوری کیوں نہیں پکتی، بچے آدھی روٹی کیوں کھاتے ہیں، اور ان کا باتھ روم کتنا ہے، یہ ساری چیزیں. تو غربت کی تمام تر جہتیں پہلے دن ان کو سکھائیں، بتائیں. اور انہوں نے، ہم نے کہا کہ جی ایک ایک دن پورا پہلے جا کر اپنی کہانی سنائیں، پھر ان کی کہانی سنیں، دیکھیں، سوچیں. پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ آئیں واپس اکیڈمی میں، اور جتنے دانشور ہیں جو پڑھاتے ہیں جی غربت ایسے ختم ہوگی، یا جتنے پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی آپ بٹھائیں سامنے. اب آپ ان سے سوال پوچھیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں ان کی کتابی نالج سے. تو اس انٹرفیس کے نتیجے میں یہ اس دفعہ جو تجربہ ہوا، آپ ذرا ان لوگوں سے تو پوچھیے جنہوں نے یہ دھکے کھائے ہیں اور رکشوں پہ بیٹھے ہیں اور سائیکلوں پہ بیٹھے ہیں. ان کے ذہن میں وہ جو پہلے تصور تھا کہ جی وی آر بورن ٹو رول، وہ ختم ہو گیا. دے ہیو بین ناؤ میڈ ٹو انڈرسٹینڈ، دے ہیو بورن ٹو سرو. ایک کلونیل کانسیپٹ جو سول سروس کا، اس کی بجائے سروری در دین ما خدمت گریز. یہ آپ سول سروسز اکیڈمی کی پیشانی پہ یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک. تو ہمارا کام تو خدمت ہے. تو یہ بہت کامیاب تجربہ رہا ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ کیا سکھا رہے ہو، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو اچھا نہیں لگے گا تو کل بند کر دیجیے. عمران کیا کہتے ہیں؟ بالکل. اور سب یہ میں آئی ایم ریئلی امپریسڈ، بلکہ میں کیا، ہم سب لوگ امپریسڈ ہیں. نہیں، اس پہ تنقید بھی بہت ہوئی. لیکن اور سب اس میں یہ چیز ہے کہ آپ سول سرونٹس کو تو کر لیں گے، وہ باقی جو اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تو، جو سیاست جن کے ہاتھ میں ہے اور ملک کی تقدیر جن کے ہاتھ میں ہے، ان کو بھی تو کچھ موٹیویٹ کرنا ہے. اینڈ اسی چیز میں میں یہ کہوں گا کہ آپ کا ایک جو موٹو ہے، میں آپ کا پڑھ رہا تھا لٹریچر، اٹ کالس فار سوسائٹل چینجز ان دا مائنڈ سیٹ آف دا پیپل، ناٹ اونلی دوز ہو گورن بٹ دوز ہو آر آلسو گورنڈ. آپ نے خود کہا انٹالرنس ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہے، اور یہ کرپشن اتنی زیادہ ہے، گریڈ اتنا زیادہ ہے. تو نیورتھلیس آپ کی جو آرگنائزیشن ہے بڑا اچھا کام کر رہی ہے، لیکن دیز آر آلسو دا تھنگس وچ ہیو گاٹ ٹو بی لکڈ انٹو. آپ ایک ثاقب، ڈاکٹر ثاقب جو ہے وہ پورے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتا. وی نیڈ مور پیپل لائک یو. سر دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو سول سروس ہے وہ کیا کرتا ہے، سول سرونٹ کیا کرتا ہے. سول سرونٹ کے 2 بنیادی کردار ہیں. ایک یہ ہے کہ ہی از دی ایڈوائزر ٹو دا پولیٹیکل لیڈرشپ. اف دے لسن ٹو ہم. نہیں میں عرض کرتا ہوں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، بٹ بیسیکلی اس کا رول یہ ہے کہ اپنی کمپیٹنس، اپنی قابلیت، اپنے تجربے یا اپنے زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے وہ اس کو ایڈوائز کرتا ہے پالیسی فارمولیشن. نمبر 1. نمبر 2 اس کا رول یہ ہے کہ جو بھی پالیسی بنتی ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. اب ان دونوں رولز میں اگر وہ جرت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، تو وہ صحیح بات بتائے اور صحیح بات امپلیمنٹ کرے. میں سر پھر شاید میں برا بن جاؤں ہمارے اپنے سول سرونٹس کے حلقے میں بالکل پولیٹیکل لیڈرشپ کو زیادہ نمبر دوں گا. میں نے خود پولیٹیکل لیڈر سے مل کے کام کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ان کو حقائق پر مبنی ایڈوائس کی ہو اور انہوں نے نہ مانی ہو. وہ ہمیشہ اور ہمیشہ پرو پور مجھے نظر آئے. انہوں نے ہمیشہ اور ہمیشہ، بات یہ نا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے، مجھے یہ بات کہنی چاہیے، تو پھر وہ ریلیشن شپ غلط ہو جائے گا.
ہمیں ان کو ایڈوائس اگر صحیح کریں اپنے تجربے کی روشنی، اخلاص کی ایک اپنی طاقت ہے سر، سچائی کا ایک اپنا زور ہے، تو جب آپ یہ کریں اور پھر امپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ گڈ گورننس کے تمام اصولوں کے ساتھ ساتھ دیانت، امانت اور صداقت کے ساتھ کریں، تو کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر آپ کو نہیں ایسا ملے گا جو یہ نہ کہے کہ بھی غربت کو ختم نہ کرو۔ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں تو ہم نے جو کرپشن اس کو اسٹگمیٹائز ہی نہیں کیا. جو اس ملک میں جو سڑکوں پہ جو دولت جو پھر رہی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں اور جو بڑے بڑے رہائشیں، اس سے لوگ امپریس ہونے لگے ہیں. یہ کلچر بن گیا. اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ کرپٹ آدمی کو آپ اسٹگمیٹائز کرنے لگیں گے تو شاید صورتحال یہ نہیں ہوگی. اور جب آپ خود وین یو لیڈ بائی ایگزامپل تو بات کچھ اور ہوگی. یہ تو میں ایز اے فٹ نوٹ یہ میں نے بات کیا. میں اس فٹ نوٹ کے بعد صرف ایک فکرہ کہوں گا کہ ہمارے جو استاد ہیں اختر حمید خان، ہی واز این ICS، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ معاشی نہیں ہے، اخلاقی. بالکل صحیح. اور اس میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ اختر حمید خان ہوں یا شعیب سلطان خان ہوں یا آپ لوگ سول سرونٹ نہیں رہے. تب آپ نے جہاں بھی ہاتھ ڈالا وہاں ترقی ہوئی. اور اوور ویلمنگلی جو سول سرونٹس ہیں وہ یا تو رول میں پابند ہیں، یا وہ نیب سے ڈرے ہوئے ہیں، یا وہ یقیناً اپنے پولیٹیکل باسز کے نظروں کی طرح ان کے رحم کرم پہ. ویسے میں تھوڑی سی کہوں گا کہ کچھ ایکسیپشن ضرور ہیں. یقیناً کچھ exceptions وہ تو ہر صاحب جگہ. اسی کے حوالے سے میں جی تو میرا بھی سوال اسی حوالے سے ہے. آپ نے کچھ نام لیے NGO موومنٹ کے حوالے سے، آپ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں سول سروس میں سے. ایک تنقید آپ پر یہ بھی کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے جو کانٹیکٹس ہیں بیوروکریسی میں، آپ وہ یوز کرتے ہیں فنڈنگ ایڈوانس کرنے کے لیے یا گورنمنٹ سے پروجیکٹ لینے کے لیے. آپ کے کانٹیکٹس ہیں، آپ کے بیچمیٹس ہیں، آپ کے دوست ہیں، اور آپ ان کو یوز کرتے ہیں. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ سر آپ سچ پوچھتے ہیں تو مجھے آج تک کسی، شاید شاذ و نادر ایک یا دو لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے کسی امیر آدمی سے، کسی مخیر آدمی سے کچھ ڈونیشن لے کے دی. یہ تو مجھے گلہ ہے کہ کتنا بڑا سوشل کیپٹل ہے ہمارے سول سرونٹس کا، اور انہوں نے کتنے لوگوں کے کام کیے ہیں، اوبلائج کیا ہے. وہ ان کو کہیں کہ بھائی دو ان کو پیسے، دو انڈس کو پیسے، دو سیلانی کو پیسے، وہ دے آر شائی آف ریکویسٹنگ پیپل کہ آپ ڈونیٹ کریں. تو ذاتی حوالے سے وہ دیتے ہیں، اپنی خود ضرور ڈونیٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے بڑی دفعہ انہیں کہا کہ میں نے کہا تم کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں مانگ رہے، تم کسی کاز کے لیے مانگ رہے ہو. تمہیں کہتے ہوئے کیا حرج ہوتا ہے؟ بٹ آئی ڈونٹ نو وہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے یا کیا ہے. یہ کوئی کانٹیکٹس اس طرح کے. دوسرے سرکاری حوالوں سے بھی جو ہمیں سپورٹ ملی ہے، آپ یقین کریں دیٹ واز بیکاز آف دا پولیٹیشینز، پولیٹیکل لیڈرشپ. میں آپ کو ایک روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں دو چار بہت سخت مقامات ہیں، پھر میں کہوں گا کہ ہمیں چلیں چھوڑیں اس بات کو. لیکن ارشد یہ لیکن میں اس میں کس طرح سے آپ نے پولیٹیشینز کا کہا کہ وہ زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں ڈونیشن. جی نہیں مطلب ہے نہیں، میں مطلب یہ کہ آئی ایم انکریج ریزن بینگ کہ اس وقت ملک میں جو ریت چلی ہے وہ تو ان کو ایکچولی بلیم گیم چل رہا ہے، اور وہ آپس میں ہی بلیم کر رہے ہیں. سر ہر پولیٹیشین میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا، ان سب نے کہا ہمیں کہ دیٹس این ایکسیلنٹ ایڈیولوجیکلی، مطلب ہے جو فریم ورک آپ دے رہے ہیں اور جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے، اور ہم اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان کی حکومت نے ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کام کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، بلوچستان حکومت نے کووڈ کے دوران ہم نے کہا کہ 50 کروڑ روپے ان لوگوں کو دیں جن کو ہم گرانٹ نہیں دینا چاہتے اور وہ گرانٹ نہیں لینا چاہتے، ان کو قرضے دیں. پھر KP کی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے. اور یہ یقین کیجئے کہ تمام کے تمام ڈیسیژنز پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیے. شکریہ. میرے خیال میں اب میں صرف چھوٹا سا چلے پھر وہ بس 2 منٹ ہیں ہمارے. ڈاکٹر صاحب میں سوال تو 2-3 اور تھے، لیکن ٹائم کی وجہ سے ایک ہی سوال کروں گا. ماشاءاللہ آپ ہیں اخوت،
جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں 2 نام نظر آتے ہیں، اخوت، ڈاکٹر امجد ثاقب۔ آپ کے بعد کون ہے؟ سکسیشن پلان کیا ہے اخوت کا؟ سر سکسیشن پلان دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی اب تھوڑی سی گفتگو کر رہے تھے کہ میں اب براہ راست CEO نہیں ہوں اخوت اسلامک مائکرو فائنانس کا، ہمارے ایک اور دوست ہیں وہ یہ ذمہ داری لیتے ہیں۔ یہ 7,000 لوگ جو ہمارے ملازم ہیں، یہ کون ہیں؟ دے آر بیٹر دین می۔ ہمارے آپ آ کے دیکھیے ہمارا CEO کون ہے، ہمارا مارکیٹنگ کون چلاتا ہے، ہمارا کریڈٹ کا کون بندہ ہے، ہمارا انٹرنل آڈٹ کا کون بندہ ہے، ہمارے HR کا کون ہیڈ ہے، ہمارا IT کا کون ہیڈ ہے، یہ سارے کے سارے سسٹمز ان پلیس ہیں۔ تو ہمیں بالکل کوئی میں جب ابھی بات کر رہے تھے طارق ضمیر صاحب سے کہ مجھے میں سویڈن ان کو ملنے کے لیے گیا تو 3 مہینے میں وہاں رہا، میرا ہارٹ اٹیک ہوا، آپریشن ہوا، تو 3 مہینے میں آپ یقین کریں جب میں واپس آیا تو اخوت واز ڈوئنگ بیٹر۔ ان مطلب وہ لوگ بچے جو تھے مطلب ہے کہ روز ٹو دا چیلنج۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے سر، ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے الحمدللہ۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا سر کہ یہ جو 20-30 ہزار اگر کچھ ہمیں عمر ملی، کچھ موقع ملا، مہلت اور ملی، تو 20-30 ہزار بچے جو اخوت یونیورسٹی سے نکلیں گے، ان کے دل میں سر وہ درد مندی کی لہر آپ دیکھیں گے، ان کی آنکھوں میں وہ آپ ایک نور اور چمک دیکھیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بچے جو آ کر ہمارے بورڈ میں شامل ہوں گے، ہماری مینجمنٹ میں شامل ہوں گے، بلکہ اخوت جیسے BCO ادارے بنائیں گے۔ ایک اخوت کافی نہیں ہے اس ملک کے لیے، ہم تو معمولی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، میں ود آل ہیوملٹی میں یہ کہوں گا 20 30 40 50 100 اخوت، ہر شہر میں ایک اخوت ہونی چاہیے۔ یہ جتنے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، جتنے صوبوں سے آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے گاؤں میں جا کے اخوت بنانا، کوئی بھی نام اس کا رکھ لیں، تصور یہی ہوگا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہمیں انفیکٹ ہم ایجوکیٹ ہوئے اور کافی حد تک، اور اس میں یقیناً آپ ہمیں اپنے جو تحریک ہے اس میں شامل سمجھیں، ہم اپنی جو بھی ہمبل کیپیسٹی ہے اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آپ نے گفتگو سنی، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو چراغ جلایا ہے، اس سے اب وہ جو مزید 20,000 چراغ آلریڈی وہ جل رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ آگے 20 لاکھ اور 20 کروڑ پہ چلے جائیں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ ہے، جب آپ انصاف کرتے ہیں تمام پرومسز کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ، تو لوگوں میں سینس آف بلانگنگ پیدا ہوتا ہے، اور یہی سینس آف بلانگنگ ہے جو لوگوں کو اور ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کو وہ تحریک دیتا ہے، اور وہ آگے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بنتا ہے۔ تو اس ملک میں ہمیں رول ماڈلز چاہیے، ایسے رول ماڈل جو نرم دل رکھتے ہوں، جو مہارت رکھتے ہوں، اور جو انصاف رکھتے ہوں، اور جو کلر بلائنڈ ہوں، جو کسی کو جو ہے وہ کسی مذہب یا نسل اور اس سے نہ دیکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔